المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، لیکن اس میں ضابطہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان منمانی کوئی آیت کو اپنے تجربے کے اعتبار سے یا اپنے حساب سے سمجھ کر کے یہ آیت ہم اتنی بار پڑھتے ہیں تو اس چیز میں فائدہ ہو جاتا ہے، یہ آیت فلاں بیماری میں ہم پڑھتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بغیر خاص کیے ہوئے اگر ہم پورے قرآن کو پڑھ کر کے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ کر کے کسی بھی بیماری میں شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس دلیل کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن خاص کرنا کسی آیت کو، کسی صورت کو، کسی چیز کے لیے اس کی دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل دیکھیے سورہ فاتحہ کے متعلق موجود ہے، لیکن اور صورتوں کے متعلق جہاں موجود ہے ہم اس کو اس بیماری میں پڑھیں گے، لیکن جو دوسری آیتیں ہیں، عام قرآن کی آیتیں اور صورتیں ہیں، اس کو کسی خاص بیماری کے لیے خاص کر کے اس کو پڑھنا اور اس کی تعداد متعین کرنا کہ فلاں آیت کو، فلاں صورت کو اتنی بار پڑھیں گے تو فلاں بیماری میں شفا مل جائے گی، اس کی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کی اپنی اپنی رائے اور دخل ہے اور تجربہ ہے، یہ تجربات دین کے معاملے میں نہیں چلتے، یہ بنیادی چیز ہے پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ سورہ فاتحہ کے متعلق جو یہ بات ذکر کی گئی ہے اور یہ ہے کہ یہ سورۃ الشفا ہے یا الشافیہ ہے، شفا دینے والی سورت ہے، تو اس میں دیکھیے یہ مطلقاً ہے، سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کام دینے والی، تمام بیماریوں کے لیے، کیونکہ اس کی بہت ساری دلیلیں آپ کو ملیں گی۔ دلیل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں یہ ہر بیماری میں پڑھی جا سکتی ہے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، یہ خاص صورت ہے۔ آپ کہیں فلاں بیماری میں کسی کو بخار ہے یا کسی کو کہیں درد ہے یا کسی کو کسی جانور نے ڈنک مار دیا ہے، تو ہم تمام بیماریوں میں سورہ شفا کو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر کے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک دلیل دیکھیں، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے کہ وہ ان کا ایک قافلہ تھا، تو گزر ایسے ایک قبیلے سے ہوا، ایک گاؤں سے ہوا، وہاں کا ایک سردار تھا، انہیں کسی چیز نے ڈنک مار دی تھی، ڈس لیا تھا، تو وہ علاج اپنی طور پر جو کرنا چاہے یا کر سکتے تھے وہ کیے، لیکن انہیں فائدہ نصیب نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، کچھ معجزہ دکھانا تھا، تو انہیں فائدہ نہ ہوا، تو ان میں سے ان کے پاس بھیجا گیا کہ جا کر کے دیکھے وہ مسلمانوں کا جو قافلہ گزر رہا تھا، ہمارے یہاں ٹھہرنا چاہتا تھا، ہم چاہتا تھا کہ ہم ان کی ضیافت کریں، مہمان نوازی کریں، ہم نے انکار کر دیا تھا، ان کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے ان میں کوئی رقیہ کرنے والا موجود ہو، کوئی رقیہ کر دے، رقیہ جانتا ہو۔ تو آئے تو ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے جا کر کے ان کو رقیہ کر دی، وہ رقیہ کس سے کی؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے رقیہ کر دی۔ تو اس کے بعد معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان لوگوں نے کچھ دیا ہدیہ تحفے میں، تو صحابہ کرام دیکھیے احتیاط برتتے تھے، وہ قبول تو کیا لیکن استعمال میں نہیں لائے، کھائے نہیں، کیونکہ ابھی شبہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو شبہ سے بچنے مومن کیا کرتا ہے؟ شبہ سے پہلے بچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا تو کہا کھا لو، اس کو کھا سکتے ہیں اور مجھے بھی یعنی کھلا سکتے ہو، اس طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بھی، میرا بھی حصہ اس میں سے طے کر سکتے ہو، اس لیے کہا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہ رہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، شبہ نہ رہ جائے، بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ حلال ہے، میں بھی کھا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اجازت دے رہا ہوں کہ کھا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے تمہیں معلوم ہوا کہ یہ سورت جو ہے رقیہ ہے؟ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، یہ مطلق بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورت رقیہ ہے؟
رقیہ کا کام کرتی ہے، بیماری میں شفا کا کام کرتی ہے، کیسے معلوم ہوا؟ تو صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا، قرآن پورا کا پورا شفا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سورۃ الفاتحہ کو کہا کہ یہ رقیہ ہے، اور یہ نہیں کہا کہ فلاں بیماری کے لیے رقیہ ہے خالی، نہیں، بلکہ عموماً کہا کہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ صورت رقیہ کی صورت ہے، مطلق کہا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے یہ صورت ہر بیماری کے لیے رقیہ کا کام دینے والی ہے، لیکن اس کو کتنی بار پڑھی جائے، کتنا مرتبہ پڑھا جائے، اس میں دوسری روایت میں سنن ترمذی کی روایت میں اسی واقعے میں ذکر ملتا ہے کہ جو صحابی رسول جا کر کے اس لیڈر کو یا اس سردار کو، اس علاقے کے سردار کو رقیہ کیے تھے، وہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ تو اس سے اس حدیث کے اس اضافے سے، سنن نسائی کے اس اضافے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ رقیے کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں دیکھیے عدد کی بھی تعیین کی دلیل مل گئی ہے، عدد کی کتنی بار پڑھ سکتے ہیں اس کی بھی دلیل مل گئی، لیکن اور صورتوں کے متعلق آپ کو دلیل نہ ملے تو آپ اپنا اجتہاد نہیں چلا سکتے ہیں وہاں۔ اور یہاں جو اجتہاد صحابہ کرام نے کیا تھا، تو بعد میں اس اجتہاد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق کی تھی، مہر لگائی تھی، مہر۔ تو معلوم ہوا کہ آزادانہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بعد صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، اور بعد میں یہ چیز رائج ہوئی اور عام ہوئی۔ اور ایک حدیث دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ خارجہ بن سلط اپنے چچا سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ ایک قوم سے گزرے، اور وہ قوم کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ فلاں آدمی ہمارا ایک تھوڑا سا پاگل ٹائپ ہے، دماغ اس کا کام نہیں کرتا ہے، کچھ اس کے لیے جو اللہ رب العالمین نے تمہارے نبی کے پاس بھیجا ہے اس چیز سے علاج کر دو، کچھ دعا پڑھ دو۔ تو وہ گئے اور ام القرآن کے ذریعہ انہیں رقیہ کی، 3 دن تک، صبح و شام 3 دن تک سورۃ الفاتحہ کے ذریعہ ان پر رقیہ پڑھا۔ پھر کہتے ہیں جتنی بار یا جتنی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے ان پر دم کرتے تھے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد بالکل اخیر میں جو منہ کے اندر پڑھنے کی وجہ سے جو تھوک اکٹھا ہوتا تھا اسی کو چھٹکار دیتے تھے ان پر۔ تو یہ ہے، تھوکنے کا حکم نہیں ہے، یہ جو تھوک ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور اندر نہیں جاتا، جب تک پڑھتے ہیں تو اندر نہیں جاتا ہے، تو یہ تھوک جو اکٹھا ہوتا ہے اس میں شفا ہوتا ہے، اس جو پڑھنے کی وجہ سے جو تھوک اکٹھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھی ہوتی ہے اللہ کی اجازت سے۔ تو اس کو تھٹکارنا چاہیے، پھونکنا نہیں چاہیے کہ سانس لے اور اس کے بعد میں پانی میں پھونک دے یا کسی انسان پر پھونک دے، پھونکنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تھٹکارنے کا ذکر یہاں آتا ہے، تو انہوں نے تھٹکارا، تو کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوا کہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ 3 دن پڑھنے کے بعد ایسا معلوم ہوا کہ اس کی جو گرہیں تھی بدی ہوئی وہ کھل گئی۔ انسان کا، اس آدمی کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا برابر، مجنون ٹائپ تھا، پاگل تھا، لیکن سورۃ الفاتحہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس کے جو گرہ تھے وہ کھل گئے، بالکل شفایاب ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ بھی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کے کہ لمن اکل برقیتہ باطل لقد اکلت برقیت حق۔ تو کچھ انہیں بھی ملا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، کہا کہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ باطل رقیہ سے کھاتے ہیں، باطل رقیہ کر کے، غلط طور پر رقیہ کر کے کھاتے ہیں، تو تم حق کے ذریعہ رقیہ کر کے جو ملا ہے کیوں نہیں کھا سکتے؟ ملا ہے بغیر ڈیمانڈ کیے ہوئے تو کھا سکتے ہو۔ لیکن اب دیکھیں یہاں انسان اسی چیز کو دوسری چیز پر دلیل بنا لیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھا سکتے ہو، تو پھر یہ دلیل بناتا ہے ہم مانگ بھی سکتے ہیں۔ اس کی کہاں دلیل ہے بھائی؟ آپ مانگ سکتے ہیں، اس کی کہاں دلیل؟ آپ اس کو تجارت بنا سکتے ہیں،
پیشہ بنا سکتے ہیں، اس کی کہاں دلیل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو آئے تھے انہیں مل گیا تھا بغیر ڈیمانڈ کیے ہوئے، تو ایسے آپ کو بھی بغیر ڈیمانڈ کیے ہوئے آپ نے رقیہ کسی پر کر دیا ہے، مل جا رہا ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دلیل معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے وہاں تو پہلے حدیث میں وہ ڈنک پر علاج کرنے کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی تھی، اور یہاں ایک پاگل انسان ہے اس پر رقیہ پڑھی گئی ہے سورۃ الفاتحہ کے ذریعہ، اس کو بھی شفا نصیب ہوئی۔ معلوم ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کام دینے والا ہے۔ اخلاص سے پڑھیں، اور اسی طرح جو ہم نے واقعہ جو پڑھا تھا کہ عامر شابر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اپنے پہلو کی شکایت کر رہا ہے کہ درد ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا علیک باساس القرآن، قرآن کے اساس کو لازم پکڑو۔ تو انہوں نے کہا اساس قرآن کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس طرح بہت ساری دلیلیں ملتی ہیں، اور سلف کا عمل ملتا ہے اور علماء کرام کا عمل ملتا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کریم کا یہ جو حصہ ہے سورۃ الفاتحہ یہ تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کام دینے والا ہے، لیکن اس میں یہ ضابطہ ہونا چاہیے، اور انسان اس پر اعتراض بھی اسی بنیاد پر کرتا ہے، اسی کمزوری کی بنیاد پر کہ ہم بیمار ہوتے ہیں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، فائدہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ تب وہ کچھ خلل ہے، یہ نہیں سمجھتا ہمارے اندر خلل ہے، قرآن میں خلل ملتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اور علماء کے تعامل میں، سلف کے تعامل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یقیناً شفا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے کہ اس میں شفا ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ضابطہ ہے، جس ضابطے پر اس کو پڑھنا چاہیے، جب نہیں پڑھتا ہے تو کہتا ہے دیکھیے اس میں کچھ کمی ہے، اپنے اندر نہیں کمی دیکھتا ہے، اس لیے علماء ضابطہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کا جو رقیہ کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے کسی مریض پر، اس کا مکمل ایمان ہونا چاہیے، ذرا سا بھی شک و شبہ نہ رہے کہ اس میں شفا ہے۔ ایسا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ ڈاؤٹ رہے گا تو سامنے والے کو ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک دم بالکل یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے سورۃ الفاتحہ کے اندر شفا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دوسرا ضابطہ یہ، سامنے والے کو جس کو ہم دعا کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، اس کو بھی بالکل یقین ہونا چاہیے یہ جو قرآن کریم کی سورت پڑھی جا رہی ہے یقیناً اس کے اندر شفا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے اب دیکھیے جن لوگوں پر دعا پڑھی گئی تھی ان کا خود ڈیمانڈ تھا، وہ گرچہ غیر مسلم تھے، ہندو غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن ان کا یقین تھا کہ قرآن میں اللہ نے جو ان کے پاس بھیجا ہے اس میں شفا ہے، ملے گی شفا۔ تو اس لیے اس کی بنیاد پر وہ اگرچہ غیر مسلم تھے، اس کی بنیاد پر انہیں شفا ملی۔ تو یہ دوسرا ضابطہ ہوا، جس پر دعا کی جا رہی ہے اس کو بھی یقین ہونا چاہیے۔ اور تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ سورت پڑھی جانی چاہیے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس میں تاثیر ہے، شفا دینے کی صلاحیت ہے موجود، خاص طور پر۔ یہ تین ضابطے اہل علم بیان کرتے ہیں، تو اس کا خیال کر کے اگر ہم رقیہ پڑھتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں یا کسی سے کراتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہمیں فائدہ دے گا۔ اس باتیں اور انشاءاللہ آئیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔